بڑا عجیب و عبرتناک واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ عبادت گزار جو تھا وہ برسیسا راہب تھا۔ وہ دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا تھا۔ تو شیطان نے سوچا کہ میں اس برسیسا کو کس طرح گمراہ کروں۔ انہوں نے ایک پلان بنایا اور مصلی اٹھا کر انسانی شکل بنا کر برسیسا کے گھر کے سامنے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ برسیسا جب اپنی عبادت سے فارغ ہوتا تھا تو باہر تھوڑا لطف اندوز ہونے کے لیے گھما پھرا کرتا تھا۔ جیسے برسیسا اپنی عبادت سے فارغ ہو کر باہر نکلا تو اس کو سامنے سے ایک شخص نظر آیا جو مصلی پر کھڑا عبادت کر رہا ہے۔ برسیسا اپنے دل ہی دل میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ تو مجھ سے بڑا بزرگ بندہ لگ رہا ہے، میں تو اندر ایک کمرے کے اندر اپنے عبادت خانے کے اندر عبادت کر رہا ہوں اور یہ باہر دھوپ کے اندر عبادت کر رہا ہے۔ چنانچہ برسیسا اس شخص کے پاس چلایا اور اس سے ملاقات کی، حال احوال کیا اور پوچھا کہ آپ کہاں سے؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں اور یہاں پر کچھ وقت کے لیے ٹھہروں گا، عبادت کروں گا، پھر اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤں گا۔ برسیسا نے اس کو اس چیز کا اظہار کیا کہ اگر آپ میرے ساتھ میرے عبادت خانے میں چل کر عبادت کریں تو بہت اچھا ہوگا، یہاں آپ دھوپ پر عبادت کر رہے ہیں، یہ آپ کو بڑی تنگی ہوگی، تکلیف ہوگی۔ تو اس شخص نے کہا نہیں، مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو، تم جاؤ اپنی جا کر عبادت کرو، میں اس حال میں صحیح ہوں۔ اصل میں شیطان جو ہے نا اس کو اور زیادہ پکا کر رہا تھا تاکہ اس کی اور زیادہ میرے بارے میں دل میں وقت آ جائے، محبت آ جائے۔ بار بار جب یہ اپنی ہمدردی کا اظہار کرے گا تو ایک نہ ایک دن مجھے بھی موقع مل جائے گا، میں بھی اس کے عبادت خانے میں جاؤں گا اور پھر اس کو کسی نہ کسی طریقے سے گمراہ کر دوں گا۔ اور انہوں نے جو پلان بنایا تھا بڑا ہی زبردست ایک بڑا پلان بنایا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، بارش ہو گئی اچانک۔ جب بارش ہو گئی تو برسیسا باہر نکلتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہیں شخص بارش کے اندر بھی وہیں پر کھڑا ہوا مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہا ہے۔ برسیسا بڑا حیران ہوا، بھائی یہ تو مجھ سے بھی بڑا بزرگ بندہ نکلا، پہلے دھوپ میں عبادت کر رہا تھا لیکن اب جب بارش ہو گئی ہے تو یہ بارش کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی یہ عبادت کر رہا ہے۔ تو یہ برسیسا راہب اس کے پاس چلایا اور آ کر اس کو ہمدردانہ اپیل کی کہ آپ میرے عبادت خانے میں چل کر عبادت کریں، کیوں اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں، یہاں بارش پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ یہ شیطان بھی مصلی اٹھا کر ابھی برسیسا کے عبادت خانے میں آ گیا۔ چند دن کے لیے انہوں نے وہاں پر رہ کر عبادت کر لی۔ چند دن گزرنے کے بعد پھر شیطان نے جو بزرگ نما شکل اختیار کر کے آیا تھا انہوں نے کہا اب میں جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے، اپنے سفر پر جاؤں گا۔ ہاں البتہ اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا تحفہ دیتا ہوں اور آپ اس تحفے پر عمل کریں گے تو بڑا کامیاب ہو جائیں گے۔ برسیسا نے پوچھا بتاؤ کون سا تحفہ دینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، جب کوئی بندہ بیمار پڑ جائے، کوئی مصیبت میں مبتلا ہو، مشکلات میں ہو، یہ وظیفہ تم اس پر پڑھ لو گے تو وہ فی الفور ٹھیک ہو جائے گا۔ برسیسا نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی خیر خواہی والی بات ہے، بہت دلچسپ تحفہ آپ دے رہے ہو، اس میں کون انکار کر دے گا۔ چنانچہ وہ ایک اپنا بنایا ہوا وظیفہ برسیسا کو بتا کر خود چلا گیا۔ اب جس علاقے میں برسیسا رہتا تھا اسی علاقے کے اندر جو بادشاہ تھا اس کی بیٹی بیمار پڑ گئی۔ اس بیٹی کی بیماری کو بھی اسی شیطان نے مبتلا کر دیا تھا۔ جب بیٹی بیمار پڑ گئی تو بادشاہ نے بڑے بڑے حکیم بلوائے، ڈاکٹرز بلوائے، انہوں نے اس بچی کا علاج کیا لیکن اس کے باوجود بھی بچی ٹھیک نہیں ہوئی۔ پھر بادشاہ نے اپنے وزیروں کو، مشیروں کو بلایا، بڑے بڑے عقل مند دانشور لوگ بلائے، ڈاکٹرز بلائے، حکیم لوگ بلائے کہ بتاؤ آخر میری بیٹی تمام علاج سے ٹھیک کیوں نہیں ہے، تو اس کا کیا حل ہے، میری بیٹی کس طرح ٹھیک ہو سکتی ہے۔ ایک شخص نے مشورہ دیا کہ بادشاہ صاحب آپ نے حکیموں سے، ڈاکٹروں سے بہت علاج کروایا ہے لیکن میرا ایک مشورہ ہے، میری ایک رائے ہے، اگر کیوں نہ آپ کسی بڑے بزرگ سے، بڑے ولی اللہ سے جا کر اس کے لیے کوئی تعویذ گنڈا وغیرہ لائیں یا اس سے کوئی دم کروائیں، جھاڑ پھونک کروائیں تاکہ تمہاری بچی ٹھیک ہو جائے، ہو سکتا ہے یہی اس کا علاج ہو۔ بادشاہ کو یہ رائے بڑی اچھی لگی۔ پھر پوچھا کہ بتاؤ تمہاری نظر میں کوئی ایسا بزرگ ہے جو میری بچی کو دم کر دے وہ ٹھیک ہو جائے؟ تو وہی شخص کہنے لگا کہ ہاں ہمارے علاقے کے اندر جو برسیسا راہب رہتا ہے وہ بڑا بزرگ بندہ ہے، دن رات اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، نماز میں کبھی ہوتا ہے، کبھی رکوع میں ہوتا ہے، کبھی سجدے میں، ہم نے جب بھی اس کو دیکھا ہے عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، نہ کسی کے ساتھ ملتا ہے، نہ جلتا ہے، نہ باہر گھومتا ہے پھرتا ہے۔ ہاں البتہ کبھی کبھار وہ اپنے گھر کے سامنے جو اس کی زمین ہے وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے نکلتا ہے لطف اندوز ہونے کے لیے، اپنی زمین کی دیکھ بھال کر کے پھر اسی جگہ پر اپنے عبادت خانے میں چلا جاتا ہے، عبادت کرتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا دیر کس بات کی، جلدی چلو ہم اس کے پاس چلتے ہیں۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو لے کر برسیسا کے پاس پہنچ گیا۔ اب برسیسا نے اس پر وہیں دم کر دیا جو شیطان نے اس کو پہلے بتایا تھا۔
برسیسا کے دم کرنے سے، جھاڑ پھونک کرنے سے بچی ٹھیک ہو گئی، صحیح سلامت ہو گئی۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، بڑے تحفے طوائف لے کر برسیسا کے سامنے پیش کر دیے کہ یہ میری طرف سے تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، کچھ وقت، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بادشاہ کو کسی اور ملک جانا تھا، کسی اور ملک کے ساتھ اس کی جنگ تھی۔ پہلے زمانے کے اندر جنگیں ہوا کرتی تھی، تو بادشاہ سوچ رہا تھا اگر میں جنگ کے لیے چلا جاؤں گا، میری بیٹی تو کبھی کبھار یہ بیمار پڑ جاتی ہے اور اس کا علاج بھی صرف برسیسا کے پاس ہے اور کسی ڈاکٹر اور حکیم کے پاس اس کا علاج ہے ہی نہیں، تو پھر برسیسا کو میں وہاں پر کیسے بلاؤں گا؟ کیوں نہ پھر میں اپنی بیٹی کو اسی برسیسا کے حوالے کر دوں، وہاں پر اس کے بزرگ کے ساتھ رہے گی تو وہ بھی بزرگ بندی بن جائے گی، عبادت کا بھی اس کو شوق لگ جائے گا اور ساتھ ساتھ علاج بھی اس کا برقرار رہے گا۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو لے کر برسیسا کے سامنے حاضر ہو گیا اور برسیسا راحت کو کہہ دیا کہ یہ میری بیٹی تمہارے پاس رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی، نے مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، میں اس کو کہاں رکھوں گا؟ بادشاہ نے کہا کہ میں کسی جنگ کے لیے جا رہا ہوں، اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ لے کے جا رہا ہوں، اگر آپ برا نہ مانیں کہ میں اپنی بیٹی کا سامنے تمہارے جو عبادت خانہ ہے اسی کے قریب اپنا ایک گھر بنا کے اس کو دے رہا ہوں، وہ اپنے گھر رہے گی، صرف جب بیمار پڑ جائے اس کی دیکھ بھال آپ کرتے رہنا۔ تو یہ اس بات پر برسیسا رضامند ہو گیا کہ ٹھیک ہے، تم اس کو الگ گھر بنا دو، وہ میرے سامنے رہتی رہے۔ اب بادشاہ کے سامنے تو کوئی دیر نہیں، انہوں نے جلدی سے جا کر اپنے وزیروں مشیروں کو کہا کہ ایک گھر بناؤ۔ گھر تیار ہو گیا چند دنوں کے اندر۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو اس گھر میں چھوڑ کر خود جنگ کے لیے سفر پر روانہ ہو گیا۔ بادشاہ تو اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنے پورے لشکر قبیلے کے ساتھ، فوج کے ساتھ چلا گیا۔ اب اس لڑکی کی دیکھ بھال کس کے حوالے تھی؟ برسیسا کے۔ برسیسا روزانہ دروازہ کھٹکھٹا کر اس بچی کو کھانا پینا وغیرہ جو اپنے لیے تیار کرتا تھا وہ اس کے پاس بھیج دیتا تھا۔ اب اسی طرح صرف آنا جانا اس حد تک محدود تھا کہ صرف دروازہ کھٹکھٹایا اور کھانا پیش کر دیا۔ اب شیطان نے برسیسا کے دماغ میں یہ بات ڈالی، آپ کیوں نہ خود جو عمل کرتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں، وہ تعلیمات اس بچی کو بھی دے دیں، وہ بھی عبادت کرے گی، تمہیں اور زیادہ بڑا اجر ملے گا۔ اب برسیسا دروازے کے بعد جب دروازہ کھٹکھٹاتا، اس کے بعد بیٹھ کر اس کو تعلیم دینا شروع کر دیتا، اس کو واعظ و نصیحت کرتا۔ بچی کو باتیں بڑی اچھی لگی۔ بچی نے کہا کہ روزانہ آپ برسیسا آ کر مجھے ایسی تعلیمات دیا کریں، مجھے بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہے اور میں بھی آپ ہی کی طرح عبادت شروع کر دوں گی۔ اب چند دن تک یہ معاملہ رہا، پھر اس کے بعد برسیسا نے کہا کہ کیوں نہ میں اس کے سامنے بیٹھ کر دروازہ اس کو کہوں کہ کھول دے، پھر آمنے سامنے بیٹھ کر اس کو یہ تعلیمات سکھاؤں۔ بچی بھی اس بات پر رضامند ہو گئی۔ پہلے جو تھا پردے کے اندر دروازے کے باہر وہ بیٹھا ہوتا تھا، بچی گھر کے اندر ہوتی تھی، تعلیمات کا سلسلہ چلتا تھا، لیکن جب برسیسا نے اپنے ذہن کو تبادلہ خیال میں لایا کہ اب میں اس کے اندر جا کر عبادت کرنے لگتا ہوں، اب اس نے یہ کیا۔ اب لڑکی بھی اس کے گھر اندر آ گئی اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعلیمات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جب نظریں آمنے سامنے ہوئیں تو آپ کو پتہ ہے نتیجہ کیا ہوگا۔ شیطان کا یہ پلان تھا کسی طرح برسیسا کی عبادت کو رائیگان کر دوں، کسی طرح اس کو گمراہ کر دوں، اس کو گناہ کے اندر مبتلا کر دوں۔ آمنے سامنے جب تعلیمات کا سلسلہ شروع ہوا، آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہونا شروع ہوئی۔ لڑکی کے دل و دماغ کے اندر، دل کے اندر برسیسا کی شکل و صورت، اس کا حسن جمال، اس کی باتیں دل کے اندر بیٹھ گئیں اور وہ دل ہی دل میں برسیسا کے ساتھ محبت کرنے لگی۔ اور ادھر سے برسیسا بھی اپنے دل کے اندر لڑکی کی محبت کو اپنے دل کے اندر سما چکا تھا۔ اب برسیسا عبادت کرتا تھا تو عبادت کے وقت بھی اس کے ذہن کے اندر، اس کے دماغ کے اندر یہ خیالات ہوتے تھے کہ لڑکی کا حسن، اس کا جمال، اس کی باتیں، اس کی انداز، اس کی گفتار، ساری چیزیں اس کے دماغ کے اندر سیو ہو چکی تھی اور ہر وقت دماغ پر یہی خیالات سوار تھے۔ تو معاملہ اس حد تک پہنچا کہ انہوں نے برا کام کر دیا۔ برا کام کرنے کے بعد اب لڑکی کے پیٹ میں بچہ ہو گیا۔ بچہ ہونے کے بعد جب بچہ پیدا ہوا، اب برسیسا بڑا پریشان ہوا کہ یہ بچہ میرے لیے تو بڑا وبال کا سبب بنے گا۔ جب بادشاہ کو پتا چلا، وہ لوٹ کر آیا، انہوں نے یہ ماجرا دیکھا تو پھر وہ تو مجھے قتل کر دے گا۔ تو لڑکی ایک دفعہ سوئی ہوئی تھی، انہوں نے بچے کو اٹھا کر اس کا گلا گھونٹا اور اس کو ایک گڑا زمین کے اندر کھود کر دفن کر دیا تاکہ میرے لیے کوئی ثبوت کا معاملہ نہ رہے۔ جب لڑکی بیدار ہوئی، اس کی جو معشوقہ تھی بادشاہ کی بیٹی، وہ جب بیدار ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ برسیسا میرا بچہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تو پتا نہیں تھا، میں تو اپنی عبادت کے اندر مصروف تھا، مجھے تمہارے بچے کی کوئی خبر نہیں ہے۔ وہ لڑکی بڑی سمجھدار تھی، انہوں نے محسوس کیا دل ہی دل میں، انہوں نے اس لیے اس بچے کو قتل کر دیا ہے کہ کہیں میرے اوپر ثبوت کا معاملہ نہ رہے۔ بادشاہ کو پتا چلا پھر تو یہ میرے لیے وبال کا سبب بن جائے گا، کیونکہ میں نے تو یہ نکاح تھوڑی کیا ہوا تھا، بلکہ یہ تو میرے پاس امانت تھی اور میں نے اس امانت کے اندر خیانت کی ہے، اب تو یہ میرے لیے معاملہ بڑا وزن کا بن جائے گا۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ یہ لڑکی اپنے بچے کے لیے پریشان ہو رہی تھی
ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے باپ کو سارا ماجرا سنا دے، کیوں نہ اس لڑکی کو ہی قتل کر دوں۔ دیکھو بھائی شیطان کی مکاریاں کتنی زیادہ ہیں۔ اس نے کیا کیا کہ اس لڑکی کو بھی مار ڈالا، لڑکی کا بھی گلا گھونٹ کر خود اسی بچے کے ساتھ ہی زمین کھود کر دفن کر دیا۔ چند دن گزرنے کے بعد جب بادشاہ اپنے قافلے کے ساتھ اپنے بیٹوں کے ساتھ واپس لوٹ کر آیا جنگ سے، تو انہوں نے سیدھا آ کر اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ برسیسا سے اپنی بہن کو لے کر آؤ، جاؤ اس کی طبیعت مزاج خیر خیریت معلوم کر کے آؤ۔ یہ دونوں بادشاہ کے بیٹے آئے، آ کر برسیسا سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ ہماری بہن کدھر ہے؟ برسیسا نے کہا کہ وہ تو کب کی مر چکی ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ معاملہ کیا ہوا۔ آ کر انہوں نے اپنے ابو کو ساری حقیقت بتا دی بادشاہ کو کہ برسیسا نے کہا کہ ہماری بہن تو مر چکی ہے۔ اب شیطان نے کیا کیا، جب بادشاہ رات کو سویا تو خواب میں آ کر شیطان نے اس کو کہا کہ تمہاری بچی کو تو برسیسا نے قتل کر دیا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ انہوں نے برا کام کیا تھا، اس کے بعد اس سے بچہ پیدا ہوا، انہوں نے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے بچے کو بھی قتل کر دیا ہے اور لڑکی کو بھی، دونوں کو اس جگہ پر دفن کر دیا ہے۔ وہ صورتحال بھی شیطان نے ان کو خواب کے اندر دکھائی۔ بادشاہ جب صبح کو بیدار ہوا سیدھا اپنے بیٹوں کو لے کر اس برسیسا کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ جلدی سے یہاں جگہ کھودو۔ جب کھودا گیا تو وہاں پر وہیں لڑکی اور اس کا بچہ دونوں دفن کیے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا برسیسا سے بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے؟ برسیسا بڑا حیران خاموش رہا، کیا کہتا بھائی؟ تو میرے عزیز دوستو، اتنا بڑا شیطان ہمارا دشمن ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا جو سب سے بڑا عبادت گزار بندہ تھا برسیسا راہب، تو ان کو بھی انہوں نے گمراہ کر دیا۔ پھر ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟ ہم کس طرح اپنے آپ کو شیطان کے اس مکر سے، فریب سے اپنے آپ کو بچائیں؟